اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تیسری سورت ال عمران کی 46 اور 47 والی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ تلاوت فرماؤں گی۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رب اللہ ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ چاہیں جسے بادشاہت دیں اور چاہیں جسے بادشاہت چھین لیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور وہ چاہیں جسے عزت دیں اور وہ چاہیں جسے ذلت دیں۔ بیدک الخیر، ان کے ہاتھوں سب بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ رات میں دن کو نکالتے ہیں اور دن میں رات کو نکالتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں اور بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ چاہیں جس کو بے شمار رزق دیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے آسیہ اشرف کی زبانی تلاوت کلام پاک، اس کا ترجمہ رکھا، لیکن حوالہ چونکہ یہ آج انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو یہ پرانی اردو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ سب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 ہے، ان سے اس سے 26، 46 اور 47 نکل گئے۔ آپ نے ان کو یہ اردو پرانا پڑھا نہیں جاتا ہے، تو آپ نے ترجمہ بھی سنا اور اس کی تلاوت بھی سنی۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تفسیر پر، کیونکہ میرے ہاتھ میں ابن کثیر ہے، ابن کثیر سے ہم نے لی تھوڑی سی تفسیر میں پڑھ کر سناؤں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اور اس کا شکریہ بجا لانے کے لیے اور اسے اپنے تمام کام سونپ دینے کے لیے اور اس کی ذات پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اس کی بڑائی بیان کی جو اوپر بیان ہوئی، یعنی اے اللہ مالک الملک تو ہے، تمام ملک تیری ملکیت میں ہے، جسے تو چاہے دے اور جس سے چاہے دیا ہوا بھی لے لے۔ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو نہ چاہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی تنبیہ اور اس نعمت کے شکر کا بھی حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرحمت فرمائی گئی کہ نبوت بنی اسرائیل سے ہٹا کر بنی عربی قریشی امی مکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اطلاق نبوت کے ختم کرنے والے اور تمام انس و جن کی طرف رسول بنا کر آنے والے بنا کر بھیجا۔ تمام اگلوں کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی اور وہ فضیلتیں آپ کو دی گئی جن سے اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی محروم رہے، خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہو یا اس رب کی شریعت کے معاملے میں ہو یا ہو چکی اور آنے والی خبروں کے متعلق ہوا۔ آپ
پر اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کل حقائق کھول دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تمام دنیا اور کل مذاہب پر غالب کر دیا. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب سے لے کر قیامت تک جب تک رات دن گردش باقی رہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں دعام کے ساتھ نازل فرماتا ہے. آمین. بس فرمائے کہ کہو اے اللہ تو ہی اپنی خلق میں ہیر پھیر کرتا رہتا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں تھے کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بہت بڑی شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیوں نازل نہ کیا، اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقصدون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کے بانٹنے والے یہ ہیں جب ان کی زوریوں تک کے مالک ہم ہیں، جسے چاہیں کم دیں جسے چاہیں زیادہ دیں، تو پھر ہم پر حکومت کرنے والے یہ کون ہیں کہ فلاں کو نبی کیوں نہ بنایا؟ نبوت بھی ہمارے ملکیت کی چیز ہے، ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دیے جانے کے قابل کون ہے. جیسے اور جگہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت نازل فرماتا ہے اسے وہی سب سے بہتر جانتا ہے. اور جگہ ہے انظر کیف فصلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لیں کہ ہم نے کس طرح ان میں آپس میں ایک دوسروں پر برتری دے رکھی ہے. پھر فرماتا ہے کہ تو ہی رات کی زیادتی کو دن کے نقصان پر بڑھا کر دن رات کو برابر کر دیتا ہے، پھر ادھر کا حصہ ادھر کر دے، دونوں کو چھوٹا بڑا کر دیتا ہے، پھر برابر کر دیتا ہے. زمین و آسمان و سورج چاند پورا قبضے اور تمام تر تصرف تیرا ہی ہے. اسی طرح جھاڑ کو گرمی سے اور گرمی کو جھاڑ سے بدلنا بھی تیری قدرت میں ہے. بہار خزانوں پر قادر تو ہی ہے کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکال لے. کھیتی دانے سے اور دانہ کھیتی سے، درخت کھجور گچھی سے اور گچھے کھجور سے تو ہی پیدا کرتا ہے. مومن کو کافر کے ہاں اور کافر کو مومن کے ہاں تو ہی پیدا کرتا ہے. مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے، اور اس طرح کے تمام تر چیزیں تیری ہی قبضے میں ہیں. تو جسے چاہے اتنا مال دے دے جو نہ گنا جائے نہ احاطہ کیا جائے، اور جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات حکمت سے پرے ہیں اور تیرے ارادے اور تیری چاہت سے ہوتے ہوئے تبرانی ہوتی ہیں. تبرانی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم اس آیت قل اللہ الآخر میں ہے کہ سب کہ جب اس نام سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرما لیتا ہے. محترم سامعین، یہ تھی اس کی تھوڑی سی تشریح جو میں نے ابن کثیر سے لی تھی، تو آپ نے بخوبی تشریح بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا اور تلاوت بھی فرمائی. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا بھی مالک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے. وہ جسے چاہے ذلالت دے، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے طاقت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں طاقت ہے. وہ اللہ تعالیٰ طاقت ہے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور دوسرے آیت میں فرمایا کہ وہ مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہ اس کی طاقت میں ہے.
رات کو دن میں اور دن کو رات میں نکالتا ہے، جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ان آیتوں کو ہم لے جائیں کہ اس وقت دنیا کے مغرور بادشاہوں کو اس طرف آنا چاہے، اللہ تعالیٰ یہاں دیکھو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت دے۔ کہ دنیا کے حکمرانوں کو، کم سے کم مسلمان حکمرانوں کو ان آیتوں کی طرف آنا چاہیے۔ انہیں اپنی جو وہ کر رہے ہیں نا، اپنی دماغ لڑا رہے ہیں، اور قرآن کی احکام جب تک نہ اس دنیا میں احکام الہی نافذ ہو، قرآن کا حکم نافذ ہو، امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن قرآن میں ہے۔ قرآن کے آئین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں وہ حکمران جو اسلامی ممالک ہیں، 57 ممالک اسلامی ہیں، ان کو چاہیے اس وقت کی اس معاشرے میں وہ اپنا کردار نبھائیں۔ وہ مغرب جو اس وقت چوکیدار بنا پھرتا ہے، آج اس کا کھیل تمام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو باہمی ٹکراؤ میں لڑائے گا۔ آپ نے حال ہی میں سنا کہ جرمنی نے کیس کیا ہے چائنا پر، 142 ارب کا کیس کیا۔ امریکہ بھی اس پر کیس کرنے جا رہا ہے، ہندوستان نے بھی اس پر کیس کیا۔ گویا یہ جو بڑی طاقتیں بنتی جا رہی تھی، اللہ کے احکام کے خلاف بغاوتیں جا رہی تھی، انسانیت کے قتل و غارت ہو رہی تھی، ہر جگہ انسانیت پیسی جا رہی تھی، وہ چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ بوسنیا میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہو یا ہمارے اس ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، انسانیت کا قتل عام اب اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ جو بے گناہوں کا خون بہے گا، انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو کم سے کم اپنے گھروں میں نافذ کرے، اپنے محلے میں نافذ کرے، اپنے مسجدوں میں نافذ کرے، قرآن کو عام کیا جائے، تبھی جا کر ہماری فلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔